وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے پی ٹی آئی احتجاج کو بے وقت اور حکومت کے لیے بے ضرر قرار دے دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت میں رانا ثنا نے کہا ہر حلقے سے 10,000 بندے لانے کے پی ٹی آئی کے پلان کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ کہا ہر حلقے سے 10,000 بندے لانے کے لیے ہر حلقے میں 250 بسوں کی ضرورت ہوگی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اتنی بسیں دستیاب نہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں 24 نومبر احتجاج کے لیے اجلاس۔ علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں الجہاد الجہاد کے نعرے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہمارے ساتھ چاہے جو ہو جائے واپس نہیں آئیں گے، پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ پانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی 24 نومبر کے احتجاج کامیاب بنانے کے لیے پشاور میں سرگرم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہر پی ٹی آئی ایم پی اے 5,000 جبکہ ہر ایم این اے 10,000 کارکنان جمع کرے گا۔ احتجاج میں شامل کارکنوں کی ویڈیو گاڑی کے اندر سے لی جائیں۔ مطالبات پورے نہ ہونے تک کسی قسم کی واپسی نہیں ہوگی۔ تمام مظاہرین مقرر کردہ مقام پر موجود رہیں گے۔ ہر پارلیمنٹیرین کا قافلہ الگ ہوگا، کسی دوسرے قافلے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات مزید سخت کریں گے۔ ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، وہ زرعی شعبہ ہو، ریل اسٹیٹ ہو یا ہول سیلرز۔ معیشت کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہے۔ یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف مشن کے دورہ پاکستان کا ایجنڈا ٹیکس اور توانائی اصلاحات، پرائیویٹائزیشن اور پبلک فائنانس تھا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ لاہور اور ملتان میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ کھیل، نمائش اور فیسٹیول کے انعقاد پر بھی 24 نومبر تک پابندی، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان میں نجی اور سرکاری دفاتر میں 50% عملہ کم کرنے کی پابندی میں 31 جنوری تک توسیع۔ رات کے وقت لاہور پاکستان کا سب سے آلودہ ترین شہر۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایئر کوالٹی انڈیکس 369 ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان کا دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 344 ریکارڈ۔ ملتان میں ڈائلسس کے رجسٹرڈ مریضوں کا 1 سال سے ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ نشتر اسپتال کے ڈائلسس سینٹر سے دیگر مریضوں میں ایچ آئی وی کی منتقلی کے لیے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف۔ ڈائلسس یونٹ میں پہلا ایچ آئی وی کا مریض 11 اکتوبر کو رپورٹ ہوا۔ اسپتال انتظامیہ نے ایڈز کنٹرول پروگرام کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کیا بلکہ معاملہ دبانے کی کوشش کی۔ متاثرہ مریضوں کے اہل خانہ کے بھی ایچ آئی وی سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ 1 ماہ بعد بھی 25 مریضوں کے اہل خانہ کے اسکریننگ ٹیسٹ نہیں کرائے گئے۔ ایس او پیز کے مطابق مریض کا ہر 6 ماہ میں ایڈز ٹیسٹ اور ہر 3 ماہ میں ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ لازمی ہے۔ سیالکوٹ میں سگی خالہ نے بہو کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کا دعویٰ، کہا سغرا بی بی نے حسد اور نفرت میں زارہ کو قتل کیا۔ ملزمہ نے کردار کشی کے الزامات بھی جھوٹے مان لیے۔ کہا سب اس کا قصور تھا، گھر والے اسی کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے۔ سغرا، اس کی بیٹی، نواسے اور قتل میں مدد کرنے والے نوید کو آج پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے ملزم نوید کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر بڑا حملہ، 1 روز میں 145 سے زائد مقامات پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 7 سے زائد افراد شہید۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں راکٹ حملے، کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں بھی اضافہ، 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں حماس کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 شدید زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی قیام گاہ پر حملے کے شبے میں 3 مشتبہ افراد گرفتار۔ ٹرمپ کابینہ میں اسرائیل کے حامیوں کی تقرری پر امریکی مسلمان ناراض۔ مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ ان کی وجہ سے جیتے، لیکن ٹرمپ کی کابینہ اسرائیل اور صہیونیت کے حامیوں سے بھری جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ٹرمپ نے صدارتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ روکنے کے مخالف اور اسرائیل کے حامی مارکو روبیو کو وزیر خارجہ، 2 ریاستی حل کے مخالف اور اسرائیلی قبضے کے حامی مائک ہکابی کو اسرائیل میں اگلا امریکی سفیر نامزد اور غزہ میں فلسطینی شہادتوں کی مذمت کی انکاری اور اسے یہود دشمنی قرار دینے والی ایلیس اسٹیفنک کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کیا ہے۔ مسلمان ووٹرز کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کے بیان دینے والے ٹرمپ سے امن کے لیے کام کرنے کی توقع تھی، لیکن انہوں نے شدید مایوس کیا۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست منی پور ایک بار پھر ہنگاموں کی زد میں، مظاہرین کا وزیر اعلیٰ، 3 وزراء اور 6 ارکان پارلیمنٹ کے گھروں پر حملہ، ریاستی دارالحکومت امپھال میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ، متعدد اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل، ریاست میں آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ۔ ہنگامے 6 لاپتہ افراد کی لاش ملنے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ منی پور میں گزشتہ برس مئی میں شروع ہونے والے نسلی فسادات میں اب تک 250 افراد ہلاک ہو چکے۔ بنگلہ دیش مفرور سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا بھارت سے مطالبہ کرے گا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے 100 روز مکمل ہونے پر چیف ایڈوائزر محمد یونس کا قوم سے خطاب۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد 5 اگست کو مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ حسینہ واجد نے متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کے ملک گیر احتجاج کے بعد استعفیٰ دیا تھا۔ حسینہ واجد حکومت کے خلاف احتجاج میں طلباء سمیت 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پوپ فرانسس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دینے کی تحقیقات کی تجویز دے دی۔ اپنی نئی آنے والی کتاب میں غزہ میں ممکنہ نسل کشی کے حوالے سے اغتصابات پر تبصرے میں پوپ فرانسس نے کہا، غزہ میں ممکنہ نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی برادری غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی نسل کشی کے زمرے میں آنے کی تحقیقات کرے۔ اس سے پہلے پوپ فرانسس اسرائیل کے ہاتھوں شہید فلسطینی بچوں کے لیے آواز بھی اٹھا چکے ہیں اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کو اخلاق سے عاری قرار دے چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے فیصلے پر انسانی کنٹرول برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ پرو میں ایپیک اجلاس کے موقع پر ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے فوجی میدان میں AI ٹیکنالوجی کو سمجھداری اور ذمہ داری کے ساتھ تیار کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ چین تناؤ میں کمی کے لیے فوجی سطح پر رابطوں کی بحالی کا بھی فیصلہ۔ اجلاس کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے امریکی صدر کی لیٹ انٹری، تاخیر سے آنے پر جو بائیڈن کو پیچھے جگہ ملی، چینی صدر شی جن پنگ سب سے آگے نظر آئے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ یہ کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں پہلی بار پاکستانی فیشن ایگزیبیشن کا انعقاد، مشہور فیشن ڈیزائنرز کی شرکت، نت نئے ملبوسات اور جیولری کلیکشن کی نمائش، اداکارہ سجل علی کی خصوصی شرکت۔